ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، یہاں کشمیر بھی آئے ہیں وہ، بلکہ کشمیر بھی کچھ عرصہ رہے ہیں۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ علی گڑھ میں تقریر کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں کچھ لوگ ان کے مزاج سے واقف نہیں تھے یا ان کی فکر سے متفق نہیں تھے، تو علی گڑھ یونیورسٹی کے لڑکوں نے کھڑے ہو کر کہا ہم کوئی تقریر نہیں ہونے دیں گے، ہم کو تقریر نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے بھائی میں تو آیا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ضرور۔ انہوں نے کہا ہم کوئی تقریر نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال مولانا آئے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ لڑکے جو ہے وہاں سے پتھر مارتے رہے، تانے دیتے رہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اصلی سید زادہ اور حضور کے خاندان کے، تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے رکھی اور بہت دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر سر اٹھا کر کے آنکھیں بند کر کے کہا بچوں ایک بات سنو، میں نے آنکھیں بند رکھی تھی، اب بھی میں آنکھیں نہیں کھول رہا ہوں، اس لیے نہیں آنکھیں کھول رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے عطا اللہ دکھا مجھے کون کون تجھے پتھر مار رہا تھا، تو میں تم کو پہچان نہیں سکوں گا، اس لیے میں نے آنکھیں بند رکھی۔ اب جب یہ جملہ بولا تو کام گئے سب لوگ۔ اس کے بعد دیکھو بھائی آپ لوگ میری تقریر نہیں سننا چاہتے، بہت اچھا، اگر آپ لوگ اجازت دیں میں قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کروں؟ انہوں نے کہا جی ہاں قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مولانا نے جب قرآن کی تلاوت کی تو ان کی تلاوت بہت عجیب تھی۔ یہ وہ شخص تھے کہ جس کی تلاوت سن کر انگریز مسلمان ہوا تھا۔ ایک انگریز جیل کے اندر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی تلاوت سن کر مسلمان ہوا ہے، اس انداز کی تلاوت ان کی ہوتی تھی، بالکل لحن ایسا اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، تو ان کی تلاوت سننے والے بھی مست ہو جاتے تھے اور وجداری ہو جاتا تھا، اس انداز کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ وہی مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ہیں کہ جب ان کے ایک دوست تھے مولانا عبید اللہ، یہ مولانا عبید اللہ مکہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے اور ہجرت کر کے وہیں مدینہ طیبہ میں جا کے بس گئے، اور وہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور زیارت ہونے کے بعد آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ۔ عرض کیا حضرت مدینہ طیبہ میں رہنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں تم واپس جاؤ اسی ملک میں جہاں سے تم آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا حضرت میں یہاں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں تم وہاں دین کا کام کرو گے مجھے زیادہ خوشی ہوگی اس کے مقابلے میں کہ تم یہاں بیٹھ کر اپنی ذاتی عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو وہاں جب جاؤ گے تو میرا بیٹا عطا اللہ ہے، اس کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ میں کہنا ختم نبوت کی تمہاری محنت کی وجہ سے مجھے یہاں قبر اطہر کے اندر خوشی اور سکون ملتا ہے۔ یہ وہی عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ بہرحال جب انہوں نے بیان قرآن کی تلاوت کی، ختم کرنے کے بعد کہا بچوں اگر آپ لوگ اجازت ہو کہ میں ان آیتوں کا ترجمہ کروں؟ لوگوں نے کہا جی ترجمہ بھی کر دیجئے۔ بس جب ترجمہ شروع کیا تو 5 گھنٹے تقریر کی، اور 5 گھنٹے تک وہ خاموش نہیں بیٹھے، ایسے تھے۔